صلوات بلند آواز سے محمد آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام سامع حضرات، ایام نزول قرآن ہے اور ملت مسلمہ ان ایام کو لیلۃ القدر کے اعتبار سے مناتی چلی آ رہی ہے۔ چونکہ ایام نزول قرآن کے ایام ہیں، جس کے پیش نظر میں نے آپ کے سامنے سورہ العنکبوت کی ایک آیت مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل فرمایا ہے، جس میں محمد و آل محمد کو لاتعداد عظمتیں عطا کرنے والا اللہ امت مسلمہ کے سامنے قرآن کی حقیقت کو بیان فرما رہا ہے۔ توجہات مبذول ہے میرے ساتھ حضرات کی۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں خالق لم یزل نے خود زبان بے زبانی سے قرآن مجید کی حقیقت کو بیان کیا کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے۔ ارشاد ہے بل ہوا آیات بینات، لوگوں، قرآن پڑھنے والوں، قرآن میں فکر کرنے والوں، یہ قرآن شاعری نہیں ہے، یہ قرآن افسانہ نہیں ہے، یہ قرآن سابقہ قوموں کی تاریخ نہیں ہے، بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ قرآن روشن، واضح اور بولتی ہوئی آیات کا مجموعہ ہے۔ توجہات موصول ہیں میرے ساتھ؟ بل ہوا آیات بینات، یہ قرآن روشن، واضح اور بولتی ہوئی آیات کا مجموعہ ہے۔ یہ شاعری نہیں ہے، یہ افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی کسی لکھاری کے قلم سے نکلا ہوا ناول نہیں ہے کہ اسے بالکل ہی صرف نظر کر کے پڑھنے والا گزر جائے کہ میں سابقہ امتوں کی تاریخ کو پڑھ رہا ہوں۔ کہنے والا کہہ رہے نہ، یہ قرآن نہ ہی زندوں کو مارنے کی کتاب ہے، یہ قرآن نہ ہی مردے بخشوانے کی کتاب ہے، بلکہ بل ہوا آیات بینات، یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں، یہ قرآن بولتی ہوئی آیتیں ہیں، یہ قرآن واضح آیتوں کا مجموعہ ہے۔ کہاں ہے؟ صفوں پہ لکھا ہوا ہے، دلوں پہ لکھا ہوا ہے، کہاں ہیں یہ روشن آیتیں؟ کہاں ہیں؟ ذہن میں رکھیے گا، قرآن اور حقیقت قرآن، اسی عنوان پر مجھے لب کشائی کرنا ہے۔ یہ جو روشن آیتیں ہیں یہ کہاں ہیں؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ نے ان روشن آیتوں کو ایسے سینوں میں رکھا ہے جنہیں یہاں آ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور فرمایا صاحبان نے بل ہوا آیات بینات، گفتگو رک گئی ہے ترجمے پر ہی، بل ہوا آیات بینات، یہ روشن آیتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ روشن آیتیں ہیں کہاں؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، جو ان سینوں کے اندر اللہ نے قرار دی ہیں،
ان سینوں کے اندر اللہ نے ان روشن آیتوں کو رکھ دیا ہے، جن کی صفت یہ ہے، جن کا کمال یہ ہے، جن کی برتری یہ ہے، اوت العلم، وہ جب سے ہیں انہیں تب سے علم دیا جا چکا، اب انہیں یہاں آ کر کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ نے نزول قرآن سے پہلے ہی کچھ ایسے سینوں کو خلق کر دیا کہ اب قرآن صفوں پہ لکھا جائے یا نہ لکھا جائے، ہر زمانے میں ایک ایسا سینہ موجود رہے گا جس میں یہ روشن آیتیں محفوظ رہے گی۔ اور فرمایا صاحبان نے فی صدور الذین اوتوا العلم، ان سینوں میں اللہ نے، یعنی سینے سے مراد کیا ہے کہ دل، ان دلوں میں اللہ نے ان روشن آیتوں کو قرار دیا کہ جن کی صفت یہ ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دنیا میں آ کے کسی کے سامنے زانوے ادب کو طے نہیں کریں گے، وہ کسی کی شاگردی کو اختیار نہیں کریں گے، بلکہ وہ جب آئیں گے تب سے عالم آئیں گے۔ آپ خاموش ہو گئے، میں جملہ بالکل آسان کر رہا ہوں۔ ہمیں آ کر کسی سے پڑھ کر عالم بننے کی ضرورت ہے، لیکن جن سینوں میں اللہ نے قرآن کو قرار دیا ہے وہ ماں کی گود میں لیٹ کر لوہے محفوظ کا مطالعہ کر لیتے، وہ ہوش مادر میں لوہے محفوظ کا مطالعہ کرتے۔ تو اللہ نے اس قرآن کو ان سینوں میں رکھا جنہیں اللہ علم دے چکا۔ اب ذہن عالی میں رکھیے گا، تلاش کیجئے دامن قرآن سے وہ کون ہے جنہیں اللہ علم دے چکا۔ جب آپ قرآن مجید کی آیتوں کو کھنگالیں گے تو دو گروہ ہیں، ایک وہ ہے جو دنیا میں آئے تو جاہل تھے، قرآن کہتے ہیں قد اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اپنی حقیقت پہ غور کرو، جب ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے شکموں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کسی بھی چیز کو نہیں جانتے تھے، تم بالکل جاہل مطلق تھے، تمہیں کسی بھی شے کا علم نہیں تھا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قد اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم ماں کے شکموں سے نکلے، یعنی جب تم پیدا ہوئے تم لا تعلمون تھے، تمہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ تم اتنے جاہل تھے تمہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ تمہاری زندگی کی پہلی خوراک کہاں سے آئے گی۔ ماں نے یا دایا نے اٹھا کے سینے سے چمٹایا، پھر فطرت نے رہنمائی کی تو تمہیں پتہ چلا کہ زندگی کی پہلی خوراک ماں کے سینے سے جاری ہوگی، تم اتنے جاہل تھے۔ اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے قد اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم نے پڑھنا شروع کیا، تمہیں علم ملنا شروع ہوا، تم جس بھی علم کے زاویے پہ چلے جاؤ، قد اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم نے پڑھنا شروع کیا اور پھر تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا، بہت کم، قلیل سا علم تمہیں دیا گیا، اور قلیل علم کی بنیاد پر تم بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہو۔ توجہ رہے گی میرے عزیزو، تھوڑا علم جی دیا گیا، قد اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارے پاس جو علم ہے وہ مختصر ہے، تھوڑا ہے، قلیل ہے۔ اطلاع جس علم کے بارے میں کہہ رہے جو تمہارے پاس ہے وہ تھوڑا ہے۔ نوجوان جی توجہ کریں، تمہارے پاس جو علم ہے وہ تھوڑا ہے۔ یہ تھوڑا اور قلیل علم رکھنے والے کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ چاہیں تو چاند پہ پاؤں رکھیں، یہ چاہیں تو مریخ و مشتری کو مسخر کر لیں، یہ چاہیں تو سمندروں پر قبضہ کریں، یہ چاہیں تو ہوا و فضا کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ کمال کی بات ہو گئی، جنہیں اللہ نے تھوڑا سا علم دیا، اگر وہ چاند پر پہنچیں تو آپ کہتے ہیں چونکہ علم ہے لہذا جا سکتا ہے۔ اگر تھوڑے علم والا چاند پہ جا سکتا ہے تو کل علم والا چاند کو دو ٹکڑے کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ جو ہاتھ ہے میرے ساتھ اور فرمایا صاحبان نے بھائی تھوڑا سا علم جس کے پاس ہے اگر وہ چاند پہ جائے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کہتے نہیں جی چونکہ علم ہے لہذا یہ جا سکتے، چونکہ علم ہے، علم کی بنیاد پہ مسخر کیا جائے گا۔ تو جس کے پاس اللہ کہہ رہا تھوڑا علم ہے وہ چاند پہ چلا گیا، کوئی اعتراض نہیں۔
وہ مشتری و مریخ پہ جا کے آثار زندگی کو تلاش کر رہے ہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ وہ زمین کی تہوں میں اتر گئے، کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے سمندروں کو قبضے میں کر لیا، کوئی اعتراض نہیں، چونکہ علم ان کے پاس ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ کون سا عالم ہے؟ یہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا جب یہ پیدا ہوا یہ جاہل تھا۔ تھک گئے آپ حضرات؟ جب یہ پیدا ہوا یہ جاہل تھا، پھر کسی انسٹیٹیوٹ میں کسی مدرسے میں گیا، پڑھنا شروع کیا، عالم بنا۔ عالم بننے کے بعد بھی اللہ کہہ رہا ہے جو علم اس کے پاس ہے وہ تھوڑا ہے، مختصر ہے۔ یہ ہے ایک گروہ۔ اب دوسرا گروہ کون ہے؟ اگر میرے ساتھ ہیں آپ حضرات تو دوسرا گروہ کون ہے؟ 27واں پارہ سورہ رحمان، اللہ کہ الرحمن علم القرآن خالق الانسان علمہ البیان۔ رحمان ہے وہ جس نے قرآن کی تعلیم پہلے دی، خالق الانسان، پھر اس نے انسان کو خلق کیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے اذان محترم؟ الرحمن علم القرآن خالق الانسان علمہ البیان۔ رحمان ہے وہ جس نے قرآن کی تعلیم پہلے دی اور انسان کو خلق بعد میں کیا۔ ایک انسان وہ ہے جس کی تخلیق میں اللہ کہہ رہے جب تم پیدا ہوئے تم جاہل تھے۔ دوسرا انسان وہ جسے کہا جا رہا ہے یہ پیدا بعد میں ہوا، یہ عالم قرآن پہلے تھا۔ اب دنیا کے پاس جائیے اور یہ آیت لے کے مولویوں سے پوچھئے یہ کون سا انسان ہے جو پیدا بعد میں ہوا ہے لیکن عالم قرآن پہلے تھا۔ سورہ رحمان کی آیتیں تفسیر کے اعتبار سے تشنا رہ جاتی اگر 16 رجب کے دن علی محمد کے ہاتھوں پہ آ کے قرآن کی تلاوت نہ کرتا۔ اور فرما رہے ہیں حضرات محترم، توجہ فرما رہے ہیں، سورہ رحمان کہہ رہی نا کہ علم القرآن خالق الانسان، ہم نے علم قرآن پہلے دیا۔ خالق الانسان، انسان کو خلق بعد میں کیا۔ میرے ساتھ ہیں آپ حضرات؟ اگر قرآن اور حقیقت قرآن ذہنوں میں رکھیے گا، رحمان ہے وہ جس نے علم قرآن پہلے دیا، انسان کو خلق بعد میں کیا، علمہ البیان، اور پھر اسے بیان کرنے کی تعلیم دی۔ اور فرمایا زبان نے ادھر پہلے دو آیتیں ہم نے گزارش کی ہم کی خدمت میں، جب ہم پیدا ہوئے ہم جاہل تھے۔ اس کا مطلب ہے کوئی انسان تو ہے جو پیدا ہوا وہ عالم تھا۔ یہ کتھی کہاں سلجھی؟ یہی تو وجہ تھی کہ پیغمبر اعظم جب 16 رجب کو، یہ سن چکے ہیں ہوں گے آپ 13 رجب کے موضوعات میں، 16 رجب کو جب روح کعبہ جسم کعبہ کے قریب آئی، روح کعبہ جب جسم کعبہ کے قریب آئی، کیوں آئی؟ تاکہ رحل نبوت اپنے ہاتھوں پر حقیقت کعبہ کو اٹھائے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ 16 رجب کو رسول اللہ کعبے کے قریب آئے۔ پڑھنے والے شاید پڑھتے ہوں گے دروازہ کھلا، نہ دروازہ نہیں کھلا ہے۔ 13 رجب کو جہاں سے در بنا تھا، 16 رجب کو دیوار وہیں سے پھٹی، اور پھر علی کی ماں علی کو لے کر علی کے گھر سے، تھک رہے فاروق آباد والوں اب تھک رہے ہیں، علی کے گھر سے علی کو لے کے علی کی ماں رسول اللہ کے سامنے آئی۔ رحل نبوت دراز ہوئی تاکہ قرآن امامت کو اٹھایا جائے۔ علی ماں کی گود سے ہمک کر رسول کی آغوش میں آئے، اور رسول اللہ کی آغوش میں آ کر علی نے آنکھیں کھولی، اور علی نے آنکھ کھول کر چہرہ نبوت کو دیکھا۔ عزیزان محترم، جملہ اگر آپ کے ذہنوں تک پہنچے، ماں کی گود میں آنکھیں کھول کر بتوں کو دیکھنے والے اور ہوتے ہیں، اور ماں کی آغوش میں آنکھیں بند کر کے نبی کے ہاتھوں پر آنکھیں کھول کے چہرہ محمد کو دیکھنے والا اور ہوتا۔ بربر مارے تو جہات مفضول ہیں جی۔ علی مولا رسول اللہ کے ہاتھوں پہ آئے۔ اب اگر آپ آمادہ ہیں تو جملے کا استقبال کیجئے گا، تھک تو نہیں رہی طبیعت ہے۔ رسول اللہ کے ہاتھوں پہ علی ہے، امیر المومنین نے آنکھیں کھولی،
चेहरे नबुव्वत को देखा, पैगंबर ने अली के चेहरे को देखा, नूर की निगाहें नूर से मिली। कौन बैठा है मजमे में जो जुमले की कदर करेगा? खल के अव्वल ने खल के अव्वल को देखा, इश्क अव्वल ने इश्क अव्वल को देखा, कर्म अव्वल ने कर्म अव्वल को देखा, जूद अव्वल ने जूद अव्वल को देखा। तवज्जो रखिएगा, जूद अव्वल ने जूद अव्वल को देखा, मशहूद ने अपने शाहिद को देखा, नबी ने अपने वसी को देखा, भाई ने भाई को देखा, मोहम्मद ने अली को देखा। गौर है या नहीं? सरकार ने जैसे ही निगाहें अली मौला के चेहरे पर डाली, अली ने अपनी निगाहें चेहरे मुस्तफ़ा पे रखी। ये दोनों मुलाकातें जैसे हुई, पैगंबर ने अपनी जुबान दाहने अक़दस से अली में दी, नबी ने अपनी जुबान, कौन किस गजा पे पला मुझे नहीं पता है, लेकिन ये अली और औलाद अली का शर्फ है कि अली की जिंदगी की पहली खुराक भी लुआब दहने पैगंबर था, अली के बच्चों की भी पहली खुराक लुआब दहने पैगंबर था। तवज्जो, नबी ने अपनी जुबान अली के मुंह में दी, अमीरुल मोमिनीन ने जुबान पैगंबर को चूसना शुरू किया। जो बुजुर्गान बैठे, जुमला उनके लिए है, बाकी के सरों से बात गुजर जाएगी। अजीजान मोहतरम, शोरफा की दुनिया का कानून है कि शरीफ जुबान देने के बाद फिर मुकरता नहीं है। तो जो फरमाई अब ज़बान ने, रसूल अल्लाह ने अपनी जुबान दाहने अली में दी। कितनी देर तक? जब तक अली शेर नहीं हो गए। पैगंबर ने जुबान बाहर निकाली, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। अब ज़हन में रखिएगा, हदीस आयत से मिलने लगी है। पैगंबर ने जुबान बाहर निकल कर, या अली मुद्दत हुई, हम 30 साल पहले आ गए, आप 30 साल बाद आए, लहजा सुने अरसा हुआ, जरा जुबान से कुछ बयान कीजिए। मुझे नहीं पता है कितने लोग साथ चलेंगे और कितने साथ नहीं चलेंगे। या अली कुछ बयान कीजिए, पढ़िए। हुजूर पैगंबर ने कहा इकरा या अली, या अली पढ़ो। नबी ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? इकरा, या अली पढ़ो। अली ने ये नहीं कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता, थक गए आप हज़रात। नबी ने कहा इकरा, पढ़ो, या अली पढ़ो। अली ने ये नहीं कहा कि मैं या रसूलल्लाह मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता। और मेरे भाइयों, जब नबी के कहने पर अली ये नहीं कह रहे कि मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता, तो जब जिब्रील ने मोहम्मद से कहा नबी पढ़ो, तो पैगंबर कैसे कहेंगे कि मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता? जैसे कि लफ्ज कहे इकरा या अली कुछ सुनाइए, पढ़िए। पलट के अली फरमाते माँ अकराओ या रसूल अल्लाह, ये सीना तो इल्म का खजीना है। माँ अकराओ या रसूल अल्लाह, क्या पढ़ूं या रसूल अल्लाह, क्या पढ़ूं? ये नहीं कहा कि पढ़ना नहीं जानता हूं, ये कहा कि क्या पढ़ूं। पैगंबर ने फरमाया कि या अली सब कुछ पढ़िए। बरादरान सुन्नत में है कि अली ने कुरान की सूरह मोमिनून की पहली 10 आयतें पढ़ी। हमारी किताबों में है कि अली मौला ने तमाम सहीफों की तिलावत की। जो पहले 3 किताबें आ चुकी वो भी पढ़ी और कुरान मुस्तफ़ा भी पढ़ा। ज़हन में रखिएगा, ये गुफ्तगू कब हो रही? नबी और अली में। अभी कुरान को नाजिल होने में 10 साल बाकी हैं। अभी 10 साल बाद मुस्तफ़ा पर पहली वही का नुज़ूल होगा। और नबी 10 साल पहले अली से कह रहे हैं या अली पढ़िए। अली मौला ने पढ़ा। इस हदीस को किबला तालिब हुसैन करपालवी अल्लाह मकामों ने बड़ी तफसील से नकल किया। जैसे अली मौला ने पढ़ना शुरू किया, पैगंबर फरमाते हैं कि अली ने तौरात को ऐसे पढ़ा, अगर मूसा मौजूद होते तो मूसा गवाही देते कि
علی موسیٰ سے زیادہ تورات کا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بیدار بیٹھے ہوئے جن تک بات پہنچ رہی ہے، نبی فرماتے اگر موسیٰ موجود ہوتے تو موسیٰ گواہی دیتے کہ علی مجھ سے زیادہ تورات کا عالم ہے۔ تورات کے بعد علی نے زبور داؤد کو پڑھا، جیسے زبور پڑھی نبی فرماتے اگر داؤد ہوتے گواہی دیتے کہ علی مجھ سے زیادہ زبور کو جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ کی انجیل کو پڑھا، جیسے انجیل کی تلاوت کی نبی فرماتے علی نے ایسے انجیل پڑھی۔ اگر عیسیٰ ہوتے تو مریم کا بیٹا گواہی دیتا کہ علی مجھ سے زیادہ۔ تھک گئے نا؟ چلو میں تمہیں بہت نزدیک لے آتا ہوں۔ نہروان لڑنے کے لیے علی تشریف لے کے جا رہے ہیں، جنگ نہروان لڑنے کے لیے مولا تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ علی مولا کے ساتھ لشکر ہے، تھک تو نہیں گیا پدرا؟ ابھی کچھ لوگ کہہ رہے کہ نہیں بس ہو گئی نا، یہ ذہن میں رکھیے گا عزیزو، اسی بارگاہ میں یہ دوسری حاضری ہے، اور جو میرے مزاج سے آگاہ ہوں گے، میں مجمع پہ بوجھ بن کے پڑھنے والا خطیب نہیں ہوں۔ آپ شاید امامہ دیکھ کے گھبرا رہے ہوں گے، تو امامہ دیکھ کے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ علی مولا نہروان لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پر مولا نے پڑاؤ ڈالا۔ جیسے ہی پڑاؤ ڈالا تو لشکر نے کہا مولا پیاسے ہیں، پیاس لگی، اور دور دور تک کہیں پانی کا نشان نہیں ہے۔ علی مولا فرماتے ہیں کہ وہ سامنے ایک سوکھا ہوا درخت ہے، وہاں چلے جاؤ، زمین کو تھوڑا سا کھودو، نیچے سے ایک چٹان نکلے گی، اس چٹان کو ہٹاؤ گے تو نیچے کنواں ہے۔ کمال ہو گئی ہے، کمال ہو گئی عزیزو، آپ کے خاموش ہو جانے کی کمال ہو گئی ہے۔ وہ سامنے درخت ہے، اس درخت کے نیچے زمین کو تھوڑا سا مٹی ہٹاؤ، نیچے ایک پتھر نکلے گا، پتھر کو ہٹانا، اور اس کے نیچے کنواں ہے، جاؤ وہاں سے پانی لے لو۔ یہ چلے، جا کے انہوں نے کھودا، کنواں نکلا، پانی بھرا، واپس آئے۔ یہ منظر ایک دیر میں راہب دیکھ رہا تھا، یعنی وہیں پر عیسائیوں کے کسی پادری کا دیر تھا، عبادت گاہ تھی، وہ وہاں سے منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ اس کنویں کو یا نبی جانتا ہے یا وسیع نبی جانتا ہے۔ اس کنویں کی خبر یا تو کسی نبی کو ہوتی ہے یا پھر نبی کے کسی جانشی کو ہوتی۔ جیسے اس نے اپنے دیر میں سے اس منظر کو دیکھا، اس نے اپنی عبادت گاہ کو چھوڑا، نیچے آیا۔ نیچے آنے کے بعد لشکر کے سامنے آ کے کہتا تم میں سے نبی کون ہے؟ انہوں نے کہا ہم میں نبی کوئی نہیں ہے۔ کہ اگر نبی نہیں ہے تو تم میں پھر کوئی وسیع نبی ہوگا۔ اگر تم میں کوئی نبی نہیں ہے تو پھر کوئی نہ کوئی وسیع نبی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی ہاں، وہ جو لشکر کے درمیان میں 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے وہ مصطفیٰ کا جانشین ہے۔ آپ کا تعلق میرے بھائی طالب علمی سے ہے، پرانی دوستی، پچھلی مجلس میں مجھے آپ کا چہرہ یاد آ گیا ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، جو بزرگان جملہ لے سکیں گے، میں بڑی باریکی سے گزرنے جا رہا ہوں، اور ذہن میں رکھیے گا صفِ ازا کا یہ صدقہ ہے کہ ہماری جتنی بھی گفتگو باریک ہو، آپ مومنین اس تک پہنچتے ہیں، اور اگر کوئی پہنچ نہ سکے تو پھر والی نجف کی مجلس میں بیٹھ کر مشکل کشا سے مدد مانگیے گا تاکہ اس باریکی تک پہنچے۔ وہ عیسائی پادری چلتا چلتا مولا کے سامنے آیا، اور سامنے آ کر کہتا ہے کہ آپ جانشین نبی ہیں؟ علی فرماتے میں ہی تو جانشین نبی ہوں۔ نہیں، آپ کے سروں سے بات گزر گئی ہے۔ علی فرماتے میں ہی تو جانشین نبی ہوں۔ اس کا چلے بہرحال جو بھی ہوں، آپ جانشین نبی ہیں یا جو بھی ہیں، میں صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں آپ کا دین حق نہیں ہے۔ اللہ رے، حق کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا آپ حق نہیں ہیں۔ علی مولا سے کہا آپ حق پہ نہیں ہیں۔ کمال اطمینان سے علی فرماتے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم حق پہ نہیں ہیں؟ پلٹ کر اسے کہا کہ دلیل یہ ہے کہ ہمارا نبی عیسیٰ وہ پانی پہ چلتا تھا، جبکہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو پانی پہ چلے۔ پلٹ کے مولا فرماتے تمہارا نبی ایسا کیا کرتا تھا جو وہ پانی پہ چلتا تھا؟ جملہ اگر ضائع ہوگا تو مجھے لاہور تک دکھ رہے گا کہ فاروق آباد والوں نے جملے کا قدر نہیں کی ہے۔ مولا فرماتے تمہارا نبی کیا کرتا تھا ایسا
کہ جو وہ پانی پہ چلتا تھا، وہ کہتے جی انجیل پڑھتے تھے، پانی پہ چلتے تھے۔ علی فرماتے ساری انجیل پڑھتا تھا؟ تھک گئے آپ حضرات، جن کے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے عزیزوں، اس لیے کہ اگر کسی کو صف عذاب پہ بھیک نہیں ملی تو کہاں جا کے مانگے گا پھر؟ علی کے صدقے میں پرواز کیجئے گا عزیزوں۔ علی فرماتے ساری انجیل پڑھتا تھا؟ کہ نہیں، وہ کچھ آیتیں، علی فرماتے کچھ آیتیں یا آیت کا ایک حصہ، ہائے ہائے، ساری آیت پڑھتا تھا یا آیت ایک لفظ پڑھتا تھا؟ کہ نہیں، ساری آیت نہیں پڑھتا تھا بلکہ ایک لفظ پڑھتا تھا۔ علی فرماتے وہ لفظ تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ حیدری، علی فرماتے ہیں اے غیرت مندانے قوم توجہ کیجیے گا، خدا تمہارے قلوب کی سرزمین کو نور ولایت سے منور رکھے۔ علی فرماتے تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ تمہارا نبی کیا پڑھتا تھا؟ اس کا لہروں پہ پاؤں رکھ کر ہمارا عیسیٰ کہتا تھا ایلیا، اور ایلیا کہہ کر وہ پانی سے گزر جاتا تھا۔ علی فرماتے جانتے ہو تمہاری کتاب میں ایلیا کس کا نام ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ علی فرماتے مجھے دیکھ، تیری کتاب نے جسے ایلیا کہا وہ میں محمد کا وارث علی ہوں۔ بات فرمایا آپ صاحبان نے، تیری انجیل نے جسے ایلیا کہا وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، یعنی تیرا نبی محمد کے وسیع کا نام لے کر تھک گئے فاروق آباد والوں، پیچھے چلے گئے آپ، تیرا نبی عیسیٰ محمد کے وسیع کا نام لے کر پانی کی لہروں کو عبور کر جاتا تھا۔ علی فرماتے اب سوچ کے بتا، جس کے وسیع کے نام میں یہ طاقت ہے کہ تیرا نبی اس نام کو پکار کر پانی سے گزر جائے، بتاؤ اس وسیع کے نبی کے نام میں کتنی طاقت۔ توجہ ہاتھ عبداللہ آپ آزاد کیا نہیں، میری طرف دیکھنا ہے، میری طرف دیکھنا ہے حضور، گھبرانا نہیں، میری طرف دیکھنا ہے، توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ میں طالب علم ہوں لیکن بات ہوا میں نہیں کر رہا ہوں، جتنی باتیں ہیں وہ پوری ادلہ کے ساتھ گفتگو گزارش کر رہا ہوں۔ جیسے انجیل عیسیٰ پڑھی، نبی فرماتے عیسیٰ ہوتے تو بتاتے علی مجھ سے زیادہ انجیل کا عالم ہے۔ اب فرماتے کہ انجیل پڑھنے کے بعد علی نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ آپ پیچھے رہ گئے عزیزو، کب پڑھ رہا ہے علی؟ نزول قرآن سے 10 سال پہلے نبی کے ہاتھوں پر علی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ توجہ، نبی کے ہاتھوں پر وارے یا علی تیری عظمتوں کے قربان ہو جائیں کہ تو نے کس کس منزل پر کبھی خدا کا تعارف کرایا، کبھی کس کس منزل پہ تو نے نبی کا تعارف کرایا۔ نبی کے ہاتھوں پہ علی نے نزول قرآن سے 10 سال پہلے قرآن سورہ مومنون کی آیتیں پڑھنی شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم خاشعون، اور یہ 10 آیتیں علی نے پڑھی۔ نبی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس رب اکبر کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، علی نے قرآن ایسے پڑھا جیسے مجھ محمد کو یاد ہے۔ علی نے قرآن ایسے پڑھا۔ جو ہے یا نہیں ہے؟ نبی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں مجھے قسم ہے اس رب اکبر کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے۔ علی نے قرآن ایسے پڑھا جیسے مجھ محمد کو یاد ہے۔ ذہن میں رکھنا عزیزو، ایک مشکل جملہ ہے جو کہنے جا رہا ہوں۔ نبی کے ہاتھوں پہ علی کا قرآن سنانا یہ علی کے علم کی دلیل نہیں ہے۔ نبی کے ہاتھوں پہ علی کا قرآن پڑھنا یہ علی کے علم کی دلیل نہیں ہے۔ نبی کے ہاتھوں پہ علی کا قرآن پڑھنا یہ محمد کے عالم ہونے کی دلیل ہے۔ نبی کے ہاتھوں پہ علی کا قرآن پڑھنا یہ نبی کے عالم ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کے ہاں بھی رواج ہے نا، آپ کے گھروں میں رواج ہے اور ہونا بھی چاہیے
جب بچہ ہمارا بولنا چلنا سیکھتا ہے نا، 2-4 سال کی عمر ہو جاتی، تو مائیں یا باپ اسے مختصر چھوٹے چھوٹے سورے یاد کراتے ہیں قرآن کے. کبھی قل هو اللہ یاد کرائیں گے، کبھی انا اطعنا یاد کرائیں گے. ٹھیک ہے. اور بچہ اپنی توتلی زبان میں جب اسے بولتا ہے تو پھر جب دادا پردادا یا گھر کا کوئی بزرگ بیٹھا ہوتا ہے نا، تو باپ یا ماں فخریہ انداز سے بچے کہتے جاؤ دادا ابو کو قرآن سناؤ. دادا کو جا کے قرآن سنائے. توجہ ہے یا نہیں؟ دادا کو جا کے قرآن سن. بچہ جاتا ہے دادا ابو کی گود میں بیٹھتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی زبان میں قرآن سناتا ہے. اور دادا خوش ہو کے پھر جیب سے پیسے نکالتے ہیں، بچے کو دیتے ہیں، یہ آپ کا انعام ہے. توجہ فرما رہے ہیں بات رہا. لیکن دادا تو وہی سن سکتا ہے نا قرآن جس دادے کو خود قرآن پڑھنا آتا ہو. ہاں، اگر اس دادے کو خود ہی قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ پوتے کو کیا کہے گا؟ وہ تو گود میں بٹھا کے بس کہے گا ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے، یہ پیسے پکڑو جاؤ. علی سے نبی کا قرآن سننا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی قرآن پڑھنا جانتا تھا. تو پھر جو نبی نزول قرآن سے 10 سال پہلے قرآن کا عالم تھا، اسے پہلی وحی کے نزول کے وقت جبریل سے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. غور فرمایا زبان. اب یہ کہا جائے مولانا آج چونکہ شیعہ لوگوں کے درمیان پڑھ رہے ہو نا، اور آپ لوگوں کا مسئلہ یہی ہے، آپ ممبر سے ایسی جذباتی گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کے چاہنے والے آگے پھر نعرے لگاتے ہیں. آپ جذباتی سے لوگ ہیں. یہ کبھی ہوا ہے 3 دن کا بچہ ہاتھوں پہ قرآن پڑھنے لگے؟ بڑی بات ہے. 3 دن کا بچہ اگر مریم کی گود میں مریم کی عصمت کی گواہی کے لیے بولے تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تھک گئے آپ بھائی. 3 دن کا بچہ اگر مریم کی عصمت کی گواہی کے لیے بولے تو وہاں تو آپ کہتے کہ ہاں بول سکتے. اگر مریم کی عصمت کی گواہی دینی ہو تو عیسیٰ بولے تو مانتے ہو. محمد کے علم کی گواہی کے لیے اگر علی بولے تو کیوں نہیں مانتے ہو؟ ایک بچہ. دوسرا بچہ پھر 3 یا 4 کا بات کہتے 6 مہینے کا بچہ تھا جس نے جناب یوسف کی عصمت کی گواہی دی. ہاں، یوسف کی عصمت کی گواہی کے لیے بچہ بولے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں. محمد کی عصمت کی گواہی کے لیے علی بولے تو اعتراض کیسا؟ چلو پھر جملہ بدل دے. تو یہ تو دونوں میں نے ذی روح چیزوں کی مثالیں دی. چلو آپ اگر بغض علی میں علی کی فضیلت کو قبول نہیں کر رہے تو بغض علی میں محمد کی عظمت کا انکار تو نہ کرو. او خدا کے بندو، جس کے ہاتھوں پہ سنگریزے کلمہ پڑھنے لگے، توجہ ہے یا نہیں؟ جس کے ہاتھوں پہ سنگریزے کلمہ پڑھنے لگے، اگر اسی ہاتھوں پر علی قرآن پڑھے. الرحمن علم القرآن، رحمان ہے وہ جس نے قرآن کی تعلیم پہلے دی. یعنی پتہ چلا ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم جب پیدا ہوتے تو جاہل ہوتے. خاندان محمد و آل محمد کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جب دنیا میں آتے ہیں تو عالم آتے ہیں، انہیں کسی سے آ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی اللہ فرما رہا ہے بل ہوا آیات بینات، یہ روشن آیتوں کا مجموعہ ہے. یہ قرآن جو ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں جو لیلۃ القدر میں نازل ہوا. تھک تو نہیں گئے حضرات؟ بڑھائی جائے بات تھوڑی سی آگے. شب قدر میں یہ قرآن نازل، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. 2 راتیں گزار چکی ہے، اب تیسری رات کل آنے والی ہے. ٹھیک ہے. 19، 21، 23 آپ کے ہاں ہے، باقیوں کے ہاں 25 اور 27 اور 29 کی باقی جگہوں پہ یہ ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. قرآن کہتے ہیں ما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جتنے بھی عالم ہو جاؤ تم جان ہی نہیں سکتے لیلۃ القدر کیا ہے. تمہیں معلوم ہی نہیں شب قدر کیا ہے. اب تھکیں گے نہیں آپ حضرات، اہل ولایت ہے، جملے کی قدر کیجئے گا. ما ادراک ما لیلۃ القدر، تم پہچان ہی نہیں سکتے، تمہارے شعور سے تمہارے ادراک سے ماورا ہے شب قدر کیا ہے. اچھا، ہم نے پاکستان کے علماء سے پوچھا آپ بتائیں، وہ کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ تم جان ہی نہیں سکتے تو جان ہی نہیں سکتے. جب اللہ نے ہی کہہ دیا تم جانتے نہیں ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. ہم یہاں سے اٹھے، ہم سرزمین وحی پہ چلے گئے، کعبہ گئے. کعبہ میں جا کے ہم نے ایک مولانا سے پوچھا اللہ کہہ رہے ما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نہیں جانتے لیلۃ القدر کیا ہے، آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟
کیونکہ جب اللہ کہہ رہا ہے بھی نہیں جانتے تو نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن اس کے لیے کافی نہیں ہے. لازم نہیں ہے خطیب ہر جملہ جوش خطابت میں کہے تو آپ ساتھ چلیں گے. بھائی جو نہیں جانتا ما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے، وہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کافی، اس لیے کہ اسے جاننے کے لیے کسی ایسے کے پاس جانا پڑے گا جو جانتا ہو لیلۃ القدر کیا ہے. حضور سید زیادہ ہیں، آپ ہیں، باقی عزیزان جو تشریف فرمائے جملہ لیجئے گا. یہ آیت پڑھی. اب چونکہ کافی سارے لوگ ہوتے جو یہ سوچتے کہ کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر ہیں. وہ صحابی راوی یہ آیت پڑھ کے پانچویں آقا کی خدمت میں آیا، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی. اگر تو آل محمد پہ صلوات ایسی ہی پڑھنی چاہیے جیسی آپ نے پڑھی ہے. پانچویں آقا کی خدمت میں آ کے وہ کہتے ہیں مولا اللہ کہہ رہے ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا. کہا ہاں ایسا ہی ہے. کہ اللہ یہ بھی کہہ رہے ما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. مولا ہم تو نہیں جانتے لیلۃ القدر کیا ہے، آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس نے امام سے کہا آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ اگر آپ تھک نہیں گئے تو. مولا مسکرائے، مسکرا کے فرماتے ہم کیسے نہیں جانتے، ہم کیسے نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. آقا فرماتے اس لیے ہم جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے، اس لیے شب قدر میں پوری رات اللہ کے فرشتے ہمیں کعبہ سمجھ کر ہمارے گرد طواف کرتے رہتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ پوری رات اللہ کے فرشتے. لہذا اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے یہ قرآن جو روشن آیتیں، کہاں ہیں یہ روشن آیتیں؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، ان سینوں میں یہ روشن آیتیں ہیں جن کو علم دیا جا چکا. پوچھا گیا اصول کافی شیخ یعقوب کلینی مذہب جعفریہ کی معتبر ترین کتاب، یعنی زمانہ غیبت صغرا میں جو کتاب لکھی گئی، تشیع کی طرف سے پہلی حدیث کی پہلی کتاب جو مذہب جعفریہ کی لکھی گئی، اصول کافی، شیخ یعقوب کلینی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی. یعقوب کلینی نے باب الحجت میں اس روایت کو نقل کیا. فرماتے کہ چھٹے آقا سے کسی نے پوچھا اللہ جو کہہ رہا ہے کہ صلوات بھیجے امام کی ذات پہ بلند آواز سے، اللہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ روشن آیتیں ان سینوں میں رکھی جن کو اللہ نے علم دے دیا تھا، یعنی وہ پہلے سے عالم تھے. مولا وہ کون سے سینے ہیں جن میں اللہ نے قرآن کی آیتوں کو رکھا؟ آقا مسکرائے، مسکرا کے فرزند زہرا نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے، اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہتے نحنو صدور الذین اوتوا العلم، وہ ہم 14 کے سینے ہیں جن میں اللہ نے قرآن کی آیتوں کو رکھا. یعنی پتہ یہ چلا یہ صفوں پہ جو قرآن لکھا ہوا ہے یہ محترم ہے، متبرک ہے، مقدس ہے، لیکن حقیقت قرآن وہ سینے ہیں جن میں اللہ نے ان آیتوں کو بند کر دیا ہے. اس لیے کہ یہ صفوں کے اوپر جو قرآن لکھا ہوا ہے یہ وقت کے ساتھ صفحے خستہ بھی ہو جاتے، پرانے بھی ہو جاتے، پرانے ہو کے صفحہ پھٹ بھی جاتا، معدوم بھی ہو جاتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر صفحہ پھٹنے سے قرآن ختم ہوتا تو کب کا ختم ہو گیا ہوتا؟ بھائی صفحے کتنے قرآن شہید ہو جاتے، مسجدوں میں بم دھماکے ہوتے، کتنے قرآن معاذ اللہ جل جاتے ہیں ان میں. اگر ختم ہونا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صفوں پہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا قرآن ہے. آل محمد حقیقت قرآن ہے. یہ صفحے باقی رہیں یا نہ رہیں، لیکن قرآن تب تک محفوظ رہے گا جب تک محمد کا آخری وارث پردہ غیبت میں موجود ہے. اللہ اکبر. صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے آپ سے اپنے اذان محترم.
تو یہ 5, 12, 14 وہ سینے ہیں، وہ ذوات مقدسہ ہیں جنہیں اللہ نے حقیقت قرآن قرار دیا۔ اب قرآن یہ کہتا ہے، خود دعوی قرآن یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو پاکیزہ لوگوں کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا۔ بس بات نتیجے میں آ گیا عزیزو، اس قرآن کو سوائے پاک لوگوں کے کوئی چھو نہیں سکتا۔ اور آپ کے ہاں فقہ میں باقاعدہ یہ فتوے موجود ہیں کہ اگر کسی نے قرآن کی آیتوں کو مس کرنا ہو، جب تک باوضو نہیں ہوگا تب تک قرآن کو مس نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ جب تک باوضو نہیں ہوگا تب تک قرآن کو مس نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ صفوں پہ لکھے ہوئے قرآن کو بغیر طہارت کے مس نہیں کر سکتے تو پھر اللہ نے جنہیں حقیقت قرآن قرار دیا انہی کا یہ شرف تھا کہ انہیں یطہرکم تطہیرا ہونا چاہیے۔ وہ طہارت کی اس منزل پہ ہوں کہ رجس ان کے قریب نہ آ سکے۔ توجہ فرمائی آپ صاحبان نے، وہ طہارت کی اس منزل پہ ہوں کہ رجس ان کے قریب نہ آ سکے۔ یہی وجہ ہے عزیزو، چونکہ یہ ہستیاں نزول قرآن سے پہلے عالم قرآن ہیں اور یہ ہستیاں حقیقت قرآن ہیں، اسی لیے تو ہم مسلسل 19 رمضان کی صبح سے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ 19 رمضان فجر کے وقت محراب مسجد کوفہ میں علی زخمی نہیں ہوا بلکہ قرآن پہ خنجر چلایا گیا۔ تمام کر دی میں نے زحمت آپ کی۔ میرے بعد ہیں پڑھنے والے آئے گا؟ آج 21 کا دن گزر گیا ہے نا، شہادت تفصیل سے میرا بھائی بعد میں پڑھے گا۔ یہ کون سے ایام ہیں؟ یہ ماہ رمضان کا وہ ایام ہیں کہ جب بیٹیاں اپنے میکے کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ابھی میرا بھائی عید لے کے آئے گا، ابھی بابا عید لے کے آئیں گے، ابھی میرا کوئی رشتہ دار آئے گا۔ کیونکہ ہمارے ہاں رسم ہے کہ ان دنوں میں ہم اپنی بیٹیوں کے گھروں میں عید کے تحفے بھیجتے ہیں۔ انصاف سے مجھے بتاؤ، اگر عید کے قریب کسی بیٹی کے گھر باپ کا جنازہ آ جائے، آوازوں کو حلق میں دبائیے گا نہیں، اس لیے کہ یہ علی کا ماتم ہے، یہ رسول اللہ کے وصی کا ماتم ہے۔ عجیب مقدر ہے علی کی بیٹیوں کا کہ مسلمانوں نے جب بھی لوٹا ہے انہیں تو عید کے قریب آ کے لوٹا ہے۔ ماہ رمضان والی عید سے پہلے علی کا جنازہ اور 10 ذی الحج عید قربان پر مسلم اور مسلم کے یتیموں کے جنازے۔ ہائے رونے والوں عزاداروں، مقتل کی کتابیں یہ کہتی ہیں 18 رمضان کا روزہ علی نے اپنی بے اولاد بیٹی کے دسترخوان پہ افطار کیا۔ میں پڑھ گیا ہوں، آپ سن چکے، فضائل جیسے بھی آپ نے سنا۔ جناب ام کلثوم کے دسترخوان پر علی نے روزہ نمک سے افطار کیا، بیٹی نے دودھ رکھا، کھجوریں رکھی، نمک رکھا۔ جیسے ہی علی مولا کی تینوں نعمتوں پہ نگاہ پڑی نا، علی رو کے فرماتے ہیں بیٹا تمہیں معلوم ہے تمہارے بابا نے کبھی ایک وقت میں 3 نعمتیں استعمال نہیں کی ہیں۔ میرا بیٹا 2 چیزیں اٹھا لو۔ بی بی نمک اور کھجوریں اٹھانے لگی۔ علی فرماتے نہیں بیٹا کھجوریں اور دودھ اٹھا لو، نمک رہنے دو۔ بی بی فرماتی نے بابا دودھ سے روزہ افطار کیجئے۔ رو کے علی فرماتے ہیں بیٹا دودھ رکھو، شاید تمہیں اس دودھ کی ضرورت پڑے۔ روزہ افطار کرنے کے بعد ساری رات علی حجرہ عبادت میں بندگی کرتے رہے۔ بس بھائی تشریف لے آئے، میں بالکل مختصر کروں، تفصیلاً یہ مسائل بعد میں پڑھیں گے۔ سحری کرنے کے بعد امیر المومنین، مجھے نہیں پتا کس طرح علی نے بیٹیوں کو الوداع کیا۔
घर से चलने लगे तो परिंदों ने अली की अबा को आके थामा। घर के पालतू परिंदे चीखने लगे, जैसे शफीक बाप औलाद के सर पे हाथ फेरता है ना, वैसे अली ने उन परिंदों के सर पे हाथ फेरा। दरवाजे से निकलने लगे, दरवाजे की कुंडी ने अबा को रोका। अलविदा करके अली मस्जिद कूफा आए। मस्जिद कूफा आके मौला ने लोगों को जो सोए हुए थे मस्जिद में जगाया। उन्हीं में ये मलऊन भी सोया हुआ था। इसे उठा के मौला फरमाते ऐसे नहीं सोते, ऐसे तो इबलीस सोता। तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। गुलदस्ता आज़ान पे आके अली ने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। कोई अजीब दर्द था अली के लहजे में। कूफे की माओ ने बच्चों को दौड़ाया, दौड़ो। आज अली के लहजे में कोई अजीब दर्द है। आज़ान देने के बाद अमीर महराब मस्जिद कूफा में आए। महराब में आके अमीरुल मोमिनीन ने, बाद ने लिखा है नवाफिल पढ़ रहे थे। ज़्यादा मोतबर रवायतें कहती कि नमाज वाजिब का पहला सजदा था। अली के सारे बेटे सफ पे मौजूद थे। नमाज फजर के पहले सजदे से अली सर भी उठा रहे थे, या इस मलऊन ने इतने जोर से जहर बुझी तलवार की ज़रब अली के सर पे मारी। सर दो हिस्सों में तकसीम हुआ। अमीरुल मोमिनीन के रीश अतहर खून से रंगीन हुई। इधर रीश का तर होना था, उधर जिब्रील का ताज उतरा और जिब्रील ने आवाज देनी शुरू की, तहद्दमत वल्लाहि अरकानुल हुदा। ऐ लोगों, दीन का काबा मुनहदम कर दिया गया। ऐ लोगों, कुरान खुदा जख्मी कर दिया गया। कद कोतला अमीरुल मोमिनीन, मोमिनों का अमीर कत्ल हो गया। भाई तशरीफ फरमाए, आप उलमाओ ज़ाकिरीन को सुनने वाले लोग मौजूद हैं। किसी बेटी को अगर पता चले ना बाजार में मेरे बाबा के गले कोई पड़ गया है, बेटियां चादर नहीं संभालती, बाजार निकल के बाप की मदद करती हैं। कोई इतनी गैरतमंद बेटियां थी अली की, चादर संभाली हुई है, बाहर नहीं आई। कभी दरवाजे के इस तरफ, कभी दरवाजे के उस तरफ, रो रो के अरे कोई मस्जिद में जाए और जाके हमें आके बचाए, हमारे बाबा पे क्या गुजरी। सुने के जुमले अजीजों, अली के बेटों ने बाबा को संभाला। हसन ने गोद में बाबा का सर रखा। सर गोद में रखने के बाद हसन चाहते थे मौला हुसैन मौला के सर पे पट्टी बांधे। अभी अमामा खोला या हुसैन आगे बढ़े। हसन, तूने बाबा को गोद में लिया है ना, संभाला तूने है, बेटा तो मैं भी हूं, मुझे इजाजत दे बाबा के सर पे पट्टी मैं बांधूं। जैसे हुसैन ने पट्टी लेके बाप के सर पे पट्टी रखी ना, एक मर्तबा अली आंखें खोल के कहते पट्टी कौन बांध रहा? कहा बाबा मैं तेरा हुसैन पट्टी बांध रहा हूं, बाबा मैं करबला का गरीब पट्टी बांध रहा हूं। रोने की आवाज बुलंद हुई। रोके बाद हुसैन बेटा तू पीछे हट जा, हुसैन तू मेरे सर पे पट्टी ना बांध। मौला रोके बाद बाबा मुझसे कोई खता हो गई। मैं नहीं हुसैन, तुझसे खता नहीं हुई, लेकिन मुझे हया आ रही है। मेरा सर जख्मी हुआ तो तू पट्टी बांध रहा है। अल्लाह जाने रोजे आशूर जब तू जख्मी हो गए जुलजना से नीचे। बस रोने वालों, आजादारों, जहमत तमाम कर दी मैंने आपकी। अली के बेटों ने कंबल में मौला को डाला। कंबल में डाल के चारों कोनों से चारों बेटों ने पकड़ा। एक कोना हसन ने, एक कोना हुसैन ने, एक कोना हनफिया ने, एक कोना अब्बास ने थामा। अली को लेके जब चले ना, मौला जब घर के करीब आ गए, घर के करीब आके अली मौला आवाज देके कहते हसन बेटा मुझे जमीन पे रखो। जैसे जमीन पे रखा, रुक मुझे सहारा दे के खड़ा करो। बाबा आप इतने जख्मी हैं, चलने की ताकत नहीं है। अली फरमाते नहीं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। अभी कुछ देर पहले जब आया था ना, बेटियों ने देखा था बाबा चल के जा रहे हैं। अभी ज़र्ब की खबर मेरी बेटियों को पहुंच गई होगी। अगर मेरी ज़ैनब मुझे इसी हाल में देखेगी, मेरी बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बच्चों मुझे सहारा दो, मैं पाँव पे चल के जाऊं। मौला ये तो आपकी बेटी है ना, आपसे गवारा न हुआ कि बेटी आपको बिस्तरे अदालत पे जख्मी देखे। लेकिन हाय मौला, 10 मुहर्रम को आपकी एक पोती है जो 4 साल की उम्र थी, करबला के मैदान में उसने अजीब मंजर देखा कि बाप सजदे में है, कातिल घुटना रख के पुश्त पे बैठा है, जुल्फों में हाथ डाल के ये जालिम ज़रबे चला रहा था। ये बच्ची रो रो के कह रही थी अरे कोई मदद करे,
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. جائیں گے مجلس ماتم کروائیں گے.